تاریخ میں بڑے بڑے لوگوں کے قتل سے تاریخ میں بہت بڑے بڑے انقلابات رونما ہوئے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایسے ہی کچھ قتل کے بارے میں بتائیں گے کہ جو اب تک ناکام رہے اور جو اگر کامیاب ہو جاتے تو تاریخ آج کسی اور مقام پر کھڑی ہوتی۔ ایڈولف ہٹلر نے ایک دفعہ اپنی موت کو بڑے بہترین طریقے سے دھوکہ دے دیا۔ 20 جولائی 1944 کو جرمن آفیسرز نے اپنے ذہن میں ہٹلر کو قتل کرنے کا ایک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ ہٹلر جرمنی کو مکمل تباہی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اس منصوبے میں کرنل کلاس وان اسٹافنبرگ کی خدمات حاصل کی گئیں۔ انہوں نے ہٹلر کی میز کے نیچے بم سے بھرا ہوا بریف کیس لگا دیا جس پر ہٹلر بیٹھا کسی نقشے کا مطالعہ کر رہا تھا۔ ٹھیک 12 بجے بم پھٹا اور کچھ دیر کے بعد ہٹلر تھوڑی سی زخمی حالت کے اندر باہر نکل کر آیا، لیکن اس بم سے وہاں اس کمرے میں موجود 4 دیگر افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ ایک انتہائی ناقابل یقین واقعہ تھا کیونکہ ہٹلر بالکل اس بریف کیس کے قریب بیٹھا ہوا تھا جس کے اندر بم موجود تھا۔ اپنے خلاف قتل کی سازش کے باوجود ہٹلر کچھ ہی دیر کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ ایک چائے کی دعوت پر گیا۔ زوو ہوکونگ، جیجنگ ایمپرر آف چائنا۔ یہ شخص اپنے نوکروں اور غلاموں پر انتہائی ظلم کیا کرتا تھا۔ اس کے نوکروں اور غلاموں نے ایک منصوبہ بنایا کہ کسی طریقے سے اس کو قتل کر دیا جائے۔ ایک رات انہوں نے ایک رسی کے ذریعے سے اس کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی اور تمام نوکروں اور غلاموں نے اس کے ہاتھ پاؤں پکڑ لیے، لیکن خوش قسمتی سے وہ بچ گیا اور اس کا گلا گھونٹنے میں نوکر ناکام رہے۔ اس سازش کے بعد اس نے اپنے تمام نوکروں اور غلاموں کو قتل کروا دیا۔ ہاؤس آف پارلیمنٹ اینڈ رائل فیملی ممبرز۔ اس قتل کی سازش کو گن پاؤڈر پلاٹ کہا جاتا ہے۔ کیتھولک سازشوں کے ذریعے سے اس گھر کو بم کے ذریعے سے اڑانے کا منصوبہ بنایا گیا۔ کنگ ایڈورڈ بھی اس گھر میں اس وقت موجود تھے۔ خوش قسمتی سے ان لوگوں کو اس سازش کے بارے میں ایک گمنام خط موصول ہوا۔ ان لوگوں نے فوراً وہ خط سیکیورٹی اداروں کو دیا، جنہوں نے فوری ایکشن لیتے ہوئے اس جگہ کا معائنہ کیا اور وہاں سے ایکسپلوسو مٹیریل کو برآمد کر لیا۔ اس دن اس سازش کے ناکام ہونے پر رائل ہاؤس میں جشن منایا گیا۔ نیپولین۔ فرانس کے شہنشاہ ہونے کی وجہ سے ان کے خلاف شدید مخالفت تھی۔ ان کے اوپر ایک دفعہ تھیٹر جاتے ہوئے بم سے حملہ کیا گیا، لیکن اس حملے کے اندر کئی عام لوگ قتل ہو گئے۔ اس کے باوجود نیپولین بچ نکلے۔ اینڈریو جیکسن، پریزیڈنٹ آف امریکہ۔ امریکہ کے پاورفل ہیڈ آف اسٹیٹس میں ان کا نام نمایاں طور پر شامل ہے۔ انہوں نے کئی جنگوں کا سامنا کیا اور کئی میں بچ بھی گئے۔ ایک دفعہ وہ ایک کانگریس مین کے فیونرل میں جا رہے تھے کہ اچانک ایک باغی ان کے سامنے آیا اور ان کے اوپر اسٹریٹ فائرنگ شروع کر دی۔ خوش قسمتی سے اس کے دونوں وار خالی گئے اور صدر نے اس کو اپنی چھڑی سے قابو کر لیا۔ اس لارنس نامی آدمی کو پاگل قرار دیتے ہوئے مینٹل اسائلم میں داخل کر دیا گیا۔ فرینکلن روزویلٹ۔ ایک دفعہ جب پریزیڈنٹ میامی میں اسپیچ دے رہے تھے تو زنگارا نامی اٹالین امیگرینٹ نے ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ زنگارا نے 6 بار فائر کیے، لیکن ارد گرد کے 5 افراد اس کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے، جبکہ کوئی بھی شاٹ اس کا روزویلٹ کو نہ لگ سکا۔ زنگارا کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی، لیکن بعد میں اس کی سزا تبدیل کر کے اس کو الیکٹرک چیئر کی سزا سنا دی گئی۔ پوپ جان پال II۔ جب پوپ ایک بڑے اجتماع میں لوگوں سے خطاب کر رہے تھے تو ویکسیکن سٹی میں ایک ترک آدمی محمد علی نے ان کے اوپر 4 گولیاں چلائیں۔ اس وقت پوپ 2 ٹورسٹ کے ساتھ اپنی گاڑی میں موجود تھے۔ 4 گولیوں میں سے 2 گولیاں پوپ کو لگیں، جس کی وجہ سے پوپ زخمی ہو گئے۔ انویسٹیگیٹرز کو محمد علی کے پاس سے ایک چٹ ملی جس کے اوپر حملے کی وجہ امریکی اور سوویت جنگ نکلی۔ 2 گولیاں لگنے کے باوجود بھی پوپ اس حملے کے اندر بچ نکلے اور انہوں نے ٹھیک ہونے کے بعد اپنے حملہ آور کو بھی معاف کر دیا۔ کوئین ایلزابتھ II۔ کوئین ایلزابتھ ایک دفعہ نیوزی لینڈ میں تھیں کہ کرسٹوفر جان لوئس نامی ایک نوعمر لڑکے نے ان کی طرف گولی چلائی۔ خوش قسمتی سے ملکہ اس حملے کے اندر بچ نکلیں اور اس لڑکے کو اسی وقت گرفتار کر لیا گیا۔ لڑکے پر ملکہ الزبتھ پر قاتلانہ حملہ کرنے کا الزام تھا،
لیکن اس کی عمر صرف 17 سال ہونے کی وجہ سے اس کی سزا میں کمی کر دی گئی، لیکن 1997 میں اس پریشان نوجوان نے خودکشی کر لی۔ سلمان رشدی، یہ شخص مسلمانوں کے خلاف تقریر کرنے اور مسلمانوں کے خلاف لکھنے میں کافی مشہور تھا۔ اس کی ایک کتاب سیٹینک ورسز کو بھی بڑی نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ایران کے اس وقت کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی نے اس کے خلاف فتویٰ دیا کہ اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ ایک مسلمان مصطفیٰ مرزا نے اس مصنف کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن دھماکہ خیز مواد تیار کرتے وقت وہ خود ہی اپنے حملے کا شکار ہو گیا اور خود اس دھماکہ خیز مواد کے ساتھ پھٹ گیا۔ جارج بش، عراقی لیڈر صدام حسین نے اس وقت کے امریکی صدر جارج بش کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ قاتلوں کو کویت بھیجا گیا، جہاں بش جزیرہ نما عرب میں قوم کی آزادی کی سالگرہ منا رہے تھے۔ اس ناکام سازش کے پیچھے عراقی انٹیلیجنس ایجنسی تھی، جس نے جارج بش کے قتل کے لیے 550 پاؤنڈ کا دھماکہ خیز مواد کویت میں جمع کر رکھا تھا، لیکن کویتی انٹیلیجنس ایجنسی نے جلد ہی ان کے منصوبے کو ناکام بنا دیا اور جارج بش کو بحفاظت ان کے ملک واپس پہنچا دیا گیا۔ ان تمام سازشوں نے ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ سیاستدانوں اور رہنماؤں کی زندگی کس قدر مشکل ہوتی ہے۔ ان کا ایک معمولی سا بیان یا ان کا ایک معمولی سا عمل ان کے قتل کی وجہ بن سکتا ہے۔ اگر آپ کو بھی کسی ناکام قتل کی سازش کی کہانی پتہ ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔